السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد شاہد پھر سے حاضر خدمت ہوں ایک نئے ٹاپک ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کا موضوع اور آج کا ٹاپک ہے وہ بدشگونی اور اچھا شگون۔ بدشگونی کی شریعت میں کوئی جگہ نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں۔ بہت سارے لوگ اچھا شگون اور بدشگون دونوں کے بارے میں کنفیوژن میں رہتے ہیں۔ اچھا شگون اور بدشگون، آئیے ان دونوں کی ڈیفینیشن کو تلاش کرتے ہیں۔ اچھے شگون کے بارے میں علماء کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ اچھا شگون کا معنی یہ ہے کہ انسان جب کسی اچھے کلام کو سنے تو اس کلام کو اپنے جاری رکھے، جس طرح کی کسی اچھی خبر کو سن کر کے اپنے کام کو آگے بڑھائے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے۔ بدشگونی یعنی کسی کام کو دیکھ کر کے یا پھر کسی چیز کو دیکھ کر کے یا پھر کسی خبر کو سن کر کے اپنے کام کو روک دینا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنا۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس کے عقیدے کا ہوتا ہے، وہ اس کے توکل کا ہوتا ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ پر عقیدہ مضبوط کر لیتا ہے، اپنا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر مضبوط کر لیتا ہے، پھر اس کو اچھا شگون ہو یا بدشگون، اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ لیکن بدشگونی کے معاملے میں انسان بہت احتیاط برتتا ہے، جبکہ اچھے شگون کے بارے میں انسان کوئی کلام نہیں کرتا۔ اسی طرح انسان کبھی کسی کوے کی آواز پر یہ کہہ دیتا ہے کہ اب آس پاس کسی کی میت ہونے والی ہے، ایسی باتوں کو بدشگونی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن بدشگونی کا حقیقت میں شریعت اسلامیہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر کے اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ بدشگونی کے معاملات میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی دن کو بھی منحوس قرار دے دیتا ہے، جس طرح کی دیکھنے میں آتا ہے کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں منگلوار کو فلاں کام نہیں ہوتا، اچھا کام نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہمارے یہاں منگل کا روز اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سنیچر کے روز کو کہتا ہے کہ یہ سنیچر کا دن اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی انسان کہتا ہے کہ جمعرات کو مچھلی نہیں بنانا چاہیے کہ یہ بدشگونی کی علامت ہے۔ اسی طرح انسان نہ جانے کن کن کلمات سے بدشگونی لے رہا ہوتا ہے اور اپنے کام کو اور اپنے معاملات کو روک دیتا ہے۔ اسی طرح انسان آج 3 گنتی کو بھی منحوس قرار سمجھتا ہے اور منحوس قرار دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ 3 روٹیاں نہ دی جائیں، کسی چیز کو 3 چیز نہیں دینی چاہیے، ورنہ اس سے بدشگونی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور نہ جانے کس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن ہم اور آپ غور کریں تو یہ 3 کا طاق اور 3 کا عدد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ ہم اور آپ اپنی نمازوں میں 3 تسبیح کم سے کم ادا کرتے ہیں۔ رکوع میں 3 تسبیح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اسی طرح سجدے میں کم سے کم 3 تسبیحات ہم ذکر کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو کیا یہ 3 تسبیحات اللہ تعالیٰ کو ناراض کر جاتی ہیں، یا پھر یہ 3 تسبیحات آپ کے لیے مشکل کا سامان پیدا کر جاتی ہیں؟ تو آپ کہیں گے یقینی طور پر ایسا نہیں ہے۔ جس طرح یہاں پر 3 تسبیحات کا ذکر کرنا ایسا نہیں ہے، اسی طرح 3 چیزوں کو دینا یا پھر 3 گنتیاں یہ بھی منحوس نہیں ہوتی ہیں۔ اب آئیے ہم کچھ ایسی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں جس میں کچھ چیزیں انسان بدشگونی اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات خواتین کے اندر یہ پائی جاتی ہیں کہ وہ سورج گرہن جب لگتا ہے تو اس میں چاقو ان کے لیے استعمال کرنا منع کر دیا جاتا ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے یہ بات بولی جاتی ہے کہ اگر چاقو سے کوئی چیز کاٹی جائے گی تو بچے کا ہاتھ کٹا ہوا یا پھر پیر کٹا ہوا پیدا ہوگا، جبکہ شریعت اسلامیہ اس بات کو منع کرتی ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنا یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری بات رات کو جھاڑو دینا، یہ بھی لوگ منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ رات میں جھاڑو دینا ایسا بھی کوئی منحوس کام نہیں ہے، بلکہ جو پہلے منع کیا گیا رات میں جھاڑو نہ دی جائے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ رات میں جھاڑو دینا پہلے چونکہ لائٹیں نہیں ہوتی تھیں اور رات میں کوئی قیمتی چیز آپ کی گر گئی تو رات میں جھاڑو لگانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کے گھر کے باہر چلی جاتی، اس لیے علماء کرام نے یہ بات لکھی کہ رات میں جھاڑو نہ لگائی جائے۔ لیکن اب چونکہ ایسا دور نہیں ہے، اب گھر میں چونکہ لائٹیں موجود ہیں، ہر ایک چیز سامنے نظر آتی ہے، تو رات کو جھاڑو لگانے میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے اور یہ نہ کوئی منحوس کام ہے رات میں جھاڑو لگانا۔ اسی طرح کسی یتیم کو منحوس قرار دیا جاتا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ اس سے بھی منع کرتی ہے، بلکہ یتیموں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو کوئی یتیم کا خیال رکھے، اس کی پرورش کرے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج کی گفتگو کا یہی مقصد اور یہی حاصل ہے کہ اچھا شگون انسان لے، کسی اچھی بات کو سنے تو اس پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو آگے بڑھائے، لیکن اگر کسی بری خبر کو سنے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس کام کو روکے نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے اس کام کو آگے بڑھائے اور پائے تکمیل تک پہنچائے۔ تو اس بات کا حاصل مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ پر عقیدہ مضبوط ہو۔ اگر آپ کے اندر یہ معاملات موجود ہیں کہ آپ اچھا شگون اور بد شگون زیادہ دیکھتے ہیں، آیت کی یہ تلاوت آپ کیا کریں، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ انشاءاللہ آپ کے اندر سے ایسے معاملات کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اللہ تعالیٰ پر تعلقات اور اس سے توکل مضبوط ہوں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔